ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گراف تھیوری اینڈ الگوریتھمس کے اس کورس میں، جس میں آپ اور ہم مل کے کچھ چیزیں ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں، جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں، وہ گراف الگوریتھمس، بیسکس آف گراف الگوریتھمس کے حوالے سے ہے، اور یہ آج ہمارا 3rd ایپیسوڈ ہے بیسکس آف گراف الگوریتھمس کے حوالے سے۔ ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ الگوریتھمس کا ایک بنیادی کورس آپ نے کیا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے، بنیادی انفارمیشن جو آپ کو الگوریتھمس کے لیے چاہیے، وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم یہاں پر صرف بیسکس آف گراف الگوریتھمس کی بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بیسک میتھمیٹکس یا گراف تھیوری یا الگوریتھمس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ کومل ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں سوال پوچھنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں، سوالوں کے جواب دینے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسے جواب بھی وہ دیتی ہیں جو ایک ٹپیکل لرنر دیتا ہے، جن میں سے کچھ جواب ہم انہیں غلط نہیں کہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ مختلف طریقے ہیں سوچنے کے، اور ایک ٹیچر کو یا ایک انسٹرکٹر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف طریقوں سے آپ کس طریقے سے مختلف طریقوں کو یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح سے ایک ڈیزائرڈ آبجیکٹو تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کا اپنا ایپیسوڈ شروع کریں، میں ملا نصر الدین کی ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کومل، شاید آپ نے پہلے وہ سنی ہوگی کہ ملا صاحب ایک دفعہ اپنی بیگم کو 1 کلو گوشت دے کر گئے کہ وہ ان کے لیے کباب بنا دیں۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی بیگم جو تھیں وہ کباب بنا کے اپنی دوستوں کے ساتھ کھا چکی تھیں، اور انہوں نے بہانہ یہ لگایا کہ بلی وہ 1 کلو قیمہ کھا گئی۔ تو ملا نصر الدین ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے بلی کو ترازو میں رکھا، اور جب اس کو تولا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ 1 کلو تھی۔ تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ اگر یہ بلی ہے تو قیمہ کہاں ہے، اور اگر یہ قیمہ ہے تو پھر بلی کہاں ہے۔ یہ بڑی معنی خیز حکایت ہے، اور اس حکایت کے بارے میں آپ سوچیے گا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں، آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اپلیکیبل ہے سوچنے کے حوالے سے، اور انالیٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے، اور کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے۔ ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا بہت یہ بتانے کی کوشش کروں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی، ہم اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے آج اپنے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہم بکٹ الگوریتھم ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ بڑا فلیکسیبل الگوریتھم ہے، اور اس کو مولڈ کیا جا سکتا ہے مختلف پاورفل الگوریتھمس کے اندر، مختلف یوزفل الگوریتھمس کے اندر، جبکہ خود بذات خود بکٹ الگوریتھم لگتا نہیں کہ وہ کوئی اتنا یوزفل کام پرفارم کرتا ہوگا، کوئی یوزفل ٹاسک پرفارم کرتا ہوگا۔ تو وہ ایک طرح کا پلاسٹر آف پیرس ہے الگوریتھمس کا۔ وہ ایک بڑا پاورفل ویژول پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ دیکھ کر اپنی ویژول پروسیسنگ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراف جو ہے وہ کس طرح سے پروسیس ہو رہا ہے، اور وہ بہت سمپل ہے، اور آسانی سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں آسانی سے، اور اس کو پھر ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو کومل، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں؟ بکٹ الگوریتھم جو ہے وہ ایک ایبسٹریکشن کے طور پہ کام کر رہا ہے جو لو لیول ڈیٹیلز کو ہائڈ کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ویسے ڈسکس کیا تھا، کون سی لو لیول ڈیٹیلز ہیں جن کو ہائڈ کر رہا ہے، اور جن کو ایک پروگرامر اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہے یا سمجھنا چاہیں آپ اچھی طریقے سے، تو وہ پھر لو لیول ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہونی چاہیے، وہ آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ جیسے کہ ایک بولین ارے ہے، اس کے اندر فلیگز کی ویلیو اپ اور ہائی ہوتی رہتی ہے، یہ بکٹ الگوریتھم ڈپکٹ کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو ورٹیسز بکٹ کے اندر چلے جاتے ہیں ان کے کورسپونڈنگ ایک فلیگ ہائی ہو جاتا ہے، جی، اور جو بکٹ کے باہر ہوتے ہیں ان میں فلیگ کی ویلیو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ابھی بکٹ کے اندر نہیں آئے۔ تو ناظرین، یہ کومل نے جو کہا، ہم نے اس کو اس ایبسٹریکشن کو، بکٹ الگوریتھم کی جو ایبسٹریکشن ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے ایک ایسے ایبسٹریکٹ لیول پہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کو پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں تو پھر یہ کوئی یوزفل فنکشن پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں۔ بکٹ الگوریتھم کے بارے میں تھوڑا بہت ہم آج مزید ذکر کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ماڈیفائی کریں اور اس سے کافی پاورفل الگوریتھمس ڈیزائن کر سکیں، اس کو ماڈیفائی کر کے پاورفل الگوریتھمس میں کنورٹ کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ سلائیڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت، اس میں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے
बकेट एल्गोरिथम के अंदर बकेट के एक अंदर वर्टेक्स जाता है, उसके बाद हम उन एजेस पे कंसंट्रेट करते हैं जो एजेस बकेट से बाहर निकल रही हैं, यानी उन एजेस के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटेड हैं, जिनका एक सिरा बकेट के अंदर होता है और एक सिरा बकेट के बाहर होता है, और किस तरीके से बकेट एल्गोरिथम परफॉर्म करता जाता है। और अगर कनेक्टेड ग्राफ हो, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, तो फिर कनेक्टेड ग्राफ की सूरत में तमाम वर्टिसेस बकेट के अंदर आ जाते हैं। आप कोमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ एतराज़ कर रही थी या कमेंट कर रही थी कोमल? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बकेट एल्गोरिथम की है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो P इंटू Q हो जाती है। वो P इंटू क्यू हो जाती है अगर एडजेसेंसी लिस्ट की हम बात करें, और वो P क्यूब हो जाती है अगर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करें। ये भी हमने लास्ट टाइम नाजरीन डिस्कस किया था, और कोमल आपको याद होगा हमने ये कहा था कि हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि बकेट एल्गोरिथम को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। इसको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाने का काम हम बाद में कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि बकेट एल्गोरिथम आप समझ सकें, इसको मॉडिफाई कर सकें और इसको ट्रांसफॉर्म कर सकें नए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा यूज़फुल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। तो नाजरीन हम आगे चलते हैं। आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि अगर ग्राफ कनेक्टेड हो, मैंने अभी भी जिक्र किया, तो वो सारे वर्टिसेस बकेट के अंदर आ जाते हैं, और अगर ग्राफ कनेक्टेड ना हो तो फिर आप बकेट एल्गोरिथम टर्मिनेट कर जाता है। और यासिर ने इस पे एक नुक्ता उठाया था कि अगर ग्राफ के कई कनेक्टेड कंपोनेंट्स हों तो फिर आप ये कर सकते हैं कि बकेट एल्गोरिथम जब एक कनेक्टेड कंपोनेंट पे टर्मिनेट कर जाएगा तो फिर आप एक नई कलर की बकेट ले लें या एक और बकेट ले लें और उस पर बकेट एल्गोरिथम दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी किसी ग्राफ के अंदर, किसी डिसकनेक्टेड ग्राफ के अंदर निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि बकेट एल्गोरिथम को एक दफ़ा चलाने से आपको ये मालूम हो जाएगा कि क्या ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं, और उसके बाद आप ये काम भी बकेट एल्गोरिथम से करवा सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ़ कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी मालूम हो जाएं। तो ये चीज़ें तो ऐसी थीं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर किसी ग्राफ में हम ब्रिज एज निकालना चाहें, हम ये देखना चाहें कि क्या किसी एक ग्राफ के अंदर कोई ब्रिज एज एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसके लिए हमें बकेट एल्गोरिथम किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है। हमने ये कहा था कि पहले आप ये देखें, पहले आप एक निस्बतन आसान सवाल पूछें या एक आसान काम करने की कोशिश करें, और वो सवाल ये है कि क्या एक गिवन एज ब्रिज एज है कि नहीं। और कोमल, हम किसी एक गिवन एज के बारे में ये कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ब्रिज एज है कि नहीं? बाय डेफिनेशन ब्रिज एज हम ब्रिज एज को अगर निकाल दें और ग्राफ के फिर दो कंपोनेंट्स हो जाएं या उससे ज़्यादा हो जाएं जितने ऑलरेडी कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मतलब है वो एज ब्रिज एज होती है। तो ये बाय डेफिनेशन हमने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया था लास्ट टाइम कि अगर हम ये चेक करना चाहें कि एक गिवन एज एक्स वाई एज एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में ब्रिज एज है या नहीं, तो आप उस एज को निकाल दें, और उस एज को निकालने के बाद आप बकेट एल्गोरिथम अप्लाई करें और अब चेक करें कि क्या ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो गया। अगर वो डिस्कनेक्टेड हो गया तो वो ब्रिज एज थी, अगर वो डिस्कनेक्टेड नहीं हुआ तो वो ब्रिज एज नहीं थी। उसके बाद हमने कहा था कि ये प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर सकते हैं गिवन एज के बारे में कि क्या वो ब्रिज एज है या नहीं, एक दफ़ा बकेट एल्गोरिथम को अप्लाई करने के बाद। अब अगर हम ये चेक करना चाहें कि क्या किसी ग्राफ में कोई ब्रिज एज है या नहीं, तो कोमल आपको ये बकेट एल्गोरिथम बार बार हर एज पे लगा के देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसलिए कि हो सकता है एक एज पे हम लगाएं तो हमें पता चले कि ग्राफ अभी भी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब वो ब्रिज एज नहीं थी, तो फिर हम उस एज को वापस डाल देंगे और अब किसी और एज पे ट्राई करेंगे। तो हमें बकेट एल्गोरिथम को इतनी दफ़ा ही चलाना पड़ेगा, इतनी दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा जितनी कि उस ग्राफ के अंदर एजेस हैं, ये चेक करने के लिए, वर्स्ट केस कंडीशन में ये चेक करने के लिए कि क्या कोई एज उसमें ब्रिज एज है या नहीं। तो नाजरीन, ये हमने यहाँ हम पहुँचे थे लास्ट टाइम कि किस तरीके से हम ब्रिज एज ढूंढ सकते हैं या निकाल सकते हैं किसी ग्राफ में। अब हम आगे चलते हैं और आज हम जो मसाइल डिस्कस करेंगे, ये आपके सामने स्लाइड है जिसमें 3-4 मसाइल आपके सामने हैं और ये बड़े इंटरकनेक्टेड हैं। जो हमने इस वक्त बातें की, हमने बात की
لاسٹ ٹائم بھی کی تھی اور آج میں نے ریوائز کر دیا کہ کیا گراف کنیکٹڈ ہے یا نہیں. بکٹ الگورتھم آپ کو ہیلپ کرتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے. کیا کوئی ایج برج ایج ہے یا نہیں, یا کسی گراف میں کوئی برج ایج ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں, اس میں بھی بکٹ الگورتھم آپ کو ہیلپ کرتا ہے جواب دینے کے لیے. یہ دوسری بات ہے کہ ابھی تک ٹائم کمپلیکسٹی بکٹ الگورتھم کی زیادہ ہے, اور جس طریقے سے ہم مختلف سوالوں کے جواب دے رہے ہیں وہ بھی ٹائم کنزیومنگ, اگرچہ وہ پالینومیل ہیں, ایکسپونینشیل تو نہیں ہے, پالینومیل ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس سے زیادہ ایفیشینٹلی کام کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت زور ہمارا ایفیشنسی کے اوپر نہیں ہے, زور اس بات کا ہے کہ آپ کسی طریقے سے یہ مسائل اور ان کا حل خود سے ڈسکور کر سکیں, ہمارے ساتھ مل کے ڈسکور کر سکیں. تو اب ہم جو پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم ایک الگورتھم ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ انڈائریکٹڈ گراف سائیکلک ہے یا نہیں. تو کومل, سائیکل کی کیا ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کی تھی؟ سائیکل ایک وہ ہے جہاں سے ہم چل کے واپس اسی جگہ آ سکتے ہیں ڈفرینٹ ایجز یا نوڈ سے گزر کے. تو یہ آپ نے جو ڈیفینیشن بتائی, گراف تھیوری ہماری ہیلپ کرتی ہے, اور ناظرین دیکھیں کہ گراف تھیوری اور الگورتھمس کا کتنا آپس میں تعلق بنتا ہے. تو واٹ از آ سائیکلک گراف, ہاؤ ٹو فائنڈ ویدر اے گراف جی از سائیکلک اور ناٹ, اس کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واٹ از اے سائیکلک گراف. تو اس کا مطلب یہ کہ کومل آپ نے یہ کہا کہ ایک سائیکلک گراف میں کم از کم ایک سائیکل ضرور ہوگا. جی, اگر ایک سائیکل ضرور ہوگا تو ان ٹرمز اس کی, اب دیکھیں ناظرین, یہ جو ڈیفینیشنز ہیں سائیکلک گراف کی, یا ایک گراف سائیکلک ہے یا نہیں, اس کو مختلف طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن آپ کو ایسی مل جائے گی جو ڈائریکٹلی ایک الگورتھم میں ٹرانسفارم ہو سکتی ہے, جس کے ذریعے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ گراف سائیکلک ہے کہ نہیں. اگر گراف سائیکلک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں برج ایجز ہوں گی یا نہیں ہوں گی. کومل, آپ کچھ کہہ سکتی ہیں؟ اگر گراف سائیکلک ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں ایجز برج ایجز نہیں ہے. اس میں کم از کم ایک نان برج ایج ضرور ہوگی. جی, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. جی, اس میں ہو سکتا ہے اور ساری برج ایجز ہوں, لیکن کم از کم ایک ضرور ہوگی ایج. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ گراف سائیکلک ہے تو آپ یہ چیک کرنے کی کوشش کریں کہ کیا کوئی نان برج ایج ہے اس کے اندر کہ نہیں. اور نان برج ایج چیک کرنے کا یا برج ایج چیک کرنے کا ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیا طریقہ ہے. آپ کو بکٹ الگورتھم کتنی دفعہ اپلائی کرنا پڑے گا یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ گراف سائیکلک ہے یا نہیں. کومل, آپ اس کے علاوہ کوئی مجھے ڈیفینیشن بتا سکتی ہیں سائیکلک گراف کی؟ ایک سائیکلک گراف کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر نمبر آف ایجز جو ہوتی ہیں وہ ایٹ لیسٹ نمبر آف ورٹیسز سے ایک زیادہ ہوتی ہیں. نمبر آف ایجز جو ہیں وہ پی مائنس, اگر نمبر آف ورٹیسز پی ہیں جی تو نمبر آف ایجز جو ہیں وہ کتنی ہوں گی؟ پی مائنس ون سے زیادہ ہونی چاہیے. وہ پی مائنس ون سے زیادہ ہونا چاہیے, پرووائڈیڈ کہ وہ گراف کنیکٹڈ ہے. جی, یہ ناظرین ضروری ہے آپ کے لیے چیک کرنا. تو ناظرین دیکھیں, اس ڈیفینیشن کو اگر آپ دیکھیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا کوئی گراف انڈائریکٹڈ گراف جی سائیکلک ہے یا نہیں, تو اس میں دو ٹیسٹ آپ کو کرنے پڑیں گے. ایک ٹیسٹ تو آپ کو کومل نان برج ایجز کا کرنا پڑے گا. نہیں, آپ کو کنیکٹڈ گراف کا کرنا پڑے کنیکٹڈ گراف کا کہ گراف کنیکٹڈ ہے یا نہیں. اور وہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر آپ بکٹ الگورتھم ایک دفعہ لگائیں, صرف ایک دفعہ لگائیں, تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گراف کنیکٹڈ ہے. اور دوسرا ٹیسٹ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ گراف نمبر آف ایجز پہ کرنا نمبر آف ایجز ہمیں کاؤنٹ کرنی پڑیں گی. نمبر آف ایجز ناظرین ہم کس طرح سے کاؤنٹ کریں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں, ہمیں تمام ایڈجسنسی میٹرکس کو یا تمام ایڈجسنسی لسٹ کو ایک دفعہ ٹریورس کرنا پڑے گا. جی, کاؤنٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف ونس کاؤنٹ کرنے, اور اگر ہم سارے ونس کاؤنٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیں جی, تو ہمارے پاس نمبر آف ایجز آ جائیں گی. اگر ان کی تعداد, اگر گراف کنیکٹڈ ہے اور ایجز کی تعداد نمبر آف ورٹیسز -1 سے زیادہ ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ گراف. تو ناظرین دیکھیں کہ یہ جو ڈیفینیشن ہم نے استعمال کی ہے, اس کے ذریعے آپ بکٹ الگورتھم صرف ایک دفعہ اگر اپلائی کریں تو آپ بڑی آسانی سے یہ بتا سکتے ہیں کہ گراف سائیکلک ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا گراف جی ٹری ہے یا نہیں. اچھا, اس کے لیے بھی آپ مختلف ڈیفینیشنز دیکھ سکتے ہیں ٹری کی, اور اسی حساب سے آپ کا جواب جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, آپ کا الگورتھم چینج ہو جائے گا. تو کومل بتائیں کہ ٹری کی ڈیفینیشن گراف تھیوری کے حوالے سے کیا ہے؟ گراف تھیوری کے حوالے سے ٹری کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کے اندر کوئی سائیکل ایگزسٹ نہیں کرتی اس گراف کے اندر, اور اس کی نمبر آف ایجز جو ہیں وہ P-1 ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں سائیکل نہیں ہوتی. جی,
دوسری بات یہ کہ اس میں نمبر آف ایجز جو ہیں وہ کنیکٹڈ گراف ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہ وہ کنیکٹڈ گراف ہونا چاہیے اور اس میں جو نمبر آف ایجز ہیں وہ نمبر آف ورٹیسز سے ایک مائنس ہونی چاہیے, ایک کم P-1 ہونی چاہیے نمبر. اگر ورٹیسز P ہیں تو نمبر آف ایجز کی ویلیو ایگزیکٹلی P-1. اس میں آپ ایک اور چیز بھی ایڈ کر سکتی ہیں, ایک تیسری ڈیفینیشن بھی ہو سکتی ہے کہ ایوری ایج ان اے ٹری از اے برج ایج. تو ناظرین یہ اب آپ دیکھیے, ایوری ایج از اے برج ایج in a tree which is a connected graph or it is a connected graph and has exactly P-1 edges. تو یہاں پر کاؤنٹ کرنے سے بھی آپ نکال سکتے ہیں جواب. کنیکٹڈ ہونے کا ٹیسٹ لگانے کے بعد ایک دفعہ بکٹ الگورتھم اپلائی کرنا پڑے گا. اور جو ایک اور ڈیفینیشن کومل نے بتائی کہ ایوری ایج از اے برج ایج, تو اس طریقے سے بھی, لیکن یہاں پر آپ کو بکٹ الگورتھم کافی دفعہ اپلائی کرنا, لیکن آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہم ایک مقصد حل کرنے کے لیے مختلف راستوں سے جا سکتے ہیں. تو ناظرین یہ دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ کس طریقے سے ہم برج ایج کے ذریعے سے بھی اور نمبر آف ایجز کاؤنٹ کرنے کے ذریعے سے بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ کیا کوئی گراف ٹری ہے یا نہیں, کیا کوئی گراف سائیکلک ہے کہ نہیں. اب ہم ایک مختلف کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں, ایک نئے کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں جس کا ہم پہلے گراف تھیوری, جو بیسکس آف گراف تھیوری کا چیپٹر 3 تھا, اس میں ہم تھوڑا بہت ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن یہاں پر اسپیننگ ٹری آف اے گراف کا جو کانسیپٹ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. اس کی مختلف طریقے سے آپ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں, لیکن ڈیفینیشن اس کی اسٹینڈرڈ ہے کہ کسی بھی سائیکلک گراف کا, کسی بھی ایسے گراف کا, انڈائریکٹڈ گراف کا جس میں سائیکلز موجود ہوں, اسپیننگ ٹری کیا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اسپیننگ ٹری وہ ٹری ہوتا ہے, وہ ٹری ہوگا اس لیے کہ اس میں ٹری کا لفظ آ رہا ہے, وہ کسی گراف کے حوالے سے ہوتا ہے, کسی سائیکلک گراف کے حوالے سے ہوتا ہے. اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اسپیننگ ٹری آف انڈائریکٹڈ گراف جی اسپینز آل ورٹیسز. اس کا مطلب اس میں سارے ورٹیسز وہ ہوں گے, وہ اگرچہ ٹری ہوگا لیکن اس میں وہ سارے ورٹیسز ہوں گے جو آپ کے اوریجنل گراف میں تھے. اس میں ساری ایجز نہیں ہوں گی. یہ آپ ناظرین اس پہ ذرا تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسپیننگ ٹری آف اے گراف جی میں اتنے ہی ورٹیسز ہوں گے جتنے کہ گراف جی کے اندر ہے, لیکن اسپیننگ ٹری آف اے گراف جی کے اندر اتنی ایجز نہیں ہوں گی, اس میں سے کچھ ایجز ہوں گی اور وہ ایک ٹری ہوگا. تو اب آپ یہ ذرا ذہن میں لائیے کہ ایک گراف جی سے ہم شروع کرتے ہیں جس میں سائیکلز موجود ہیں. اس گراف کے جتنے ورٹیسز ہیں وہ سارے ورٹیسز ہمیں اسپیننگ ٹری میں بھی ڈالنے پڑیں گے, لیکن اس میں سے کچھ ایجز ڈالنی پڑیں گی, وہ ایجز جو اس کو کنیکٹ کر دیں تمام ورٹیسز کو. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں سائیکل نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک ٹری ہوگا. کومل یہ مجھے بتائیے کہ اگر ہم گراف جی سے شروع کر رہے ہیں, اگر گراف جی ہی ٹری ہوا تو اس کا اسپیننگ ٹری کیا ہوگا؟ اس کا اسپیننگ ٹری وہ گراف اٹ سیلف ہی ہوگا. اگر وہ گراف کی ہم جس کی بات کر رہے ہیں, جس کا اسپیننگ ٹری نکالنا چاہ رہے ہیں, وہ خود سے ٹری ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اسپیننگ ٹری وہی گراف ہوگا. تو جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ گراف خود سے ٹری تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اسپیننگ ٹری بھی وہی ہے. اگر وہ خود سے ٹری نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سائیکلز ہوں گے. جی. اگر اس میں سائیکلز ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں نان برج ایجز ہوں گی. جی بالکل. اچھا, اب ناظرین اس سے آپ کو ایک ہنٹ ملتا ہے کہ ہمارے پاس ایک گراف ہے جس میں سائیکلز ہیں, اس میں نان برج ایجز ہیں, اس سے ہم اس کا اسپیننگ ٹری کیسے بنانے کی کوشش کریں؟ ہم کسی بھی ورٹیکس کو بکٹ کے اندر ڈال دیں. نہیں, آپ اس کو لو لیول پہ نہ دیکھیں, اس کو آپ ہائی لیول پہ دیکھنے کی کوشش کریں. میں دوبارہ سے آپ کو پرابلم دہرا دوں, اور ناظرین آپ کے سامنے بھی میں یہ رکھنا چاہوں گا. ایک گراف ہے جس میں سائیکلز ہیں, جس میں نان برج ایجز ہیں, اس کا ہم اسپیننگ ٹری بنانا چاہتے ہیں. اگر تو وہ خود سے اسپیننگ ٹری ہے, پہلے ہی ٹری ہے, اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایج اس کی برج ایج ہوگی. اب اگر اس میں کچھ نان برج ایجز بھی ہیں تو اس کا مطلب وہ پھر ٹری نہیں ہے, وہ اس کا ہمیں ٹری بنانا پڑے گا. اس میں نان برج ایجز بھی ہیں. اگر ساری برج ایجز ہوتی ہیں تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا تھا. چونکہ نان برج ایجز بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کچھ ایکشن پرفارم کرنا پڑے گا, کچھ کام کرنا پڑے گا, اس میں سے کچھ ایجز اٹھا کے باہر پھینکنی پڑیں گی.
وہ آپ کے خیال میں کون سی ایجز ہوں گی جو ہمیں اٹھا کے باہر پھینکنی پڑیں گی؟ ہمیں کسی بھی گراف کو ایک ٹری میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ ساری ایجز پھینکنی چاہیے یا پڑیں گی جو نان برج ایجز ہوں گی. جو نان برج ایج. تو ناظرین یہ ذرا آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ خود سے آپ ڈسکور جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دا ڈیفینیشن آف اے ٹری, آف اے اسپیننگ ٹری, آف اے سائیکلک گراف, آف اے برج ایج, کہ ہم کس طریقے سے ہم یہاں تک خود سے ہم نے اور آپ نے یہ ڈسکور کیا کہ اگر ہم نان برج ایجز ہٹا دیں کسی گراف میں سے تو ہمیں اس کا اسپیننگ ٹری مل جاتا ہے. اب نان برج ایجز ہم کیسے ہٹا دیں؟ نان برج ایجز کا بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی ایج نان برج ہے یا نہیں. بکٹ الگورتھم لگا کے آپ ایجز کو چیک کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کیا کوئی ایج برج ایج ہے. اگر وہ برج ایج ہے تو آپ اسے اٹھا کے پھینک دیں. تو اسپیننگ ٹری بنانے کا یہ جو طریقہ ہے جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ کٹنگ ایجز. ہمارے پاس ایک گراف تھا, اس میں سے ہم اس گراف کی کچھ ایجز کی چھانٹی کر رہے ہیں. ورٹیسز کو نہیں ہم نے چھیڑنا, ورٹیسز اتنے ہی رکھنے, ہم نے کچھ ایجز کی چھانٹی کرنی ہے کہ وہ گراف کسی طریقے سے ایک ٹری میں ٹرانسفارم ہو جائے, اور اس ٹری کو ہم اس کا اسپیننگ ٹری کہیں گے. اسپیننگ ٹری اس لیے کہیں گے کہ وہ تمام ورٹیسز اس میں موجود تھے جو آپ کے اوریجنل گراف میں تھے. ناظرین یہ ہم طریقہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ انفولڈ کرے گا, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی کومل طریقے ہو سکتے ہیں. آپ نے اپنے گھر میں اگر کبھی کوئی درخت لگایا ہوگا تو وہ اس طرح نہیں لگایا ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی گراف ہوتا ہے اور آپ اس کی چھانٹی کر کے آپ بلکہ آپ گرو کرتی ہیں درخت کو. تو دوسرا طریقہ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ساری ایجز نکال کے پھینک دیں اور پھر ون بائی ون برج ایجز ڈالنے کی کوشش کریں گراف کے اندر. ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ برج ایج ہے یا نہیں, تو ہم باری باری ایجز ڈالنے کی کوشش کریں اس گراف کے اندر. تو ایک طرح سے گرو کرنے کی کوشش کریں, اس طرح سے گرو کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی سائیکل فارم نہ ہو جائے. اور پہلے جب ہم کاٹ رہے تھے ایجز کو تو ہم نان برج ایجز کو کاٹ رہے تھے, تو ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی برج ایج نہ کٹ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ایج نہ کٹ جائے جس سے گراف ڈسکنیکٹ ہو جائے. جی بالکل. اب جب ہم گرو کر رہے ہوں گے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس طریقے سے ایجز ڈالنی شروع کریں, گرو کرنے کی کوشش کریں ایجز کو کہ کوئی سائیکل فارم نہ ہو جائے, اس لیے کہ جو اسپیننگ ٹری ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس میں سائیکل. اس کا ایک تیسرا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے اسپیننگ ٹری بنانے کا, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ہم یہ جو پہلے دو طریقے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھیں کہ کس طریقے سے یہ الگورتھمس انفولڈ کرے گا اور کس طریقے سے آپ کسی گراف کا اسپیننگ ٹری نکال سکیں گے. ناظرین یہ اسپیننگ ٹری نکالنے کا جو طریقے ہم یہاں ڈسکس کریں گے ان کا سمجھنا آپ کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ بعد میں ہم منیمم یا میکسیمم اسپیننگ ٹری آف اے ویٹڈ انڈائریکٹڈ گراف بھی ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو اسپیننگ ٹری نکالنے کے طریقے آتے ہوئے انڈائریکٹڈ گراف کے, انویٹڈ گراف کے, تو پھر انہی طریقوں کو آپ تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کرنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں ویٹڈ انڈائریکٹڈ گراف کا میکسیمم یا منیمم اسپیننگ. تو یہ جو ہم کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں بکٹ الگورتھم سے ہم نے شروع کیا, برج ایج کی بات کی, نان برج ایج کی بات کی, ٹری کی بات کی, یہ آہستہ آہستہ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ کانسیپٹس جڑتے چلے جاتے ہیں اور ایک کانسیپٹ کے بعد ایک پرابلم سالو کرنے کے بعد دوسرا دروازہ کھلتا جاتا ہے, دوسرا مسئلہ حل ہوتا جاتا ہے. یہ آپس میں سارے جڑے ہوئے ہیں آپس میں. مجھے یقین ہے, مجھے امید ہے کہ آپ اس سارے پروسیس کو, اس ڈسکوری بیسڈ لرننگ کی جو انوائرمنٹ ہم نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو آپ انجوائے کریں گے. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے میں تینوں طریقے دوبارہ سے رکھے ہوئے ہیں. کٹنگ ایجز کا جو طریقہ ہے اس میں ہم بکٹ الگورتھم کو ایک بلیک باکس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. بکٹ الگورتھم کے اندر جا کے ہم کوئی چینج کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, اس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, اس کو بلیک باکس. تو اگر ہمارے پاس ایفیشینٹ بکٹ الگورتھم ہوگا تو اور بھی اچھی بات ہوگی. گروئنگ ایجز کا جو طریقہ ہوگا اسپیننگ ٹری نکالنے کا, اس میں بھی ہم بکٹ الگورتھم کو ایز اے بلڈنگ بلاک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, ایز اے بلیک باکس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. جو تیسرا طریقہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو ڈسکرائب نہیں کیا, جو سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہے, اس میں ہم بکٹ الگورتھم کے اندر گھس جاتے ہیں اور اندر گھس کے ہم تھوڑی سی اس میں ماڈیفیکیشن کرتے ہیں. اور وہ دیکھیے گا آپ ناظرین کہ وہ بھی ماڈیفیکیشن ایسی ہے جو آپ بڑی آسانی سے, کومل آپ کو یاد ہوگا آپ نے کلاس میں شاید یہ خود ہی ڈسکور کیا تھا کہ کس طریقے سے بکٹ الگورتھم کو ہم ماڈیفائی کریں اور ماڈیفائی کر کے اسپیننگ ٹری اس سے ہم بنا سکیں, اور پھر بعد میں اس کو مزید ماڈیفائی کریں اور منیمم اسپیننگ ٹری بنا سکیں,
اور بعد میں پھر اس کو مزید ماڈیفائی کریں اور اس سے ایک میکسیمم اسپیننگ ٹری بنا سکیں. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم ایجز کو کاٹ کے پھینکنا شروع کریں گے, ان ایجز کو جو نان برج ایجز ہیں. دیکھیں یہ جو پہلا آپ کے سامنے گراف ہے, میں آپ کو یہاں تختی پہ شو کر دیتا ہوں. اس میں ہم پہلی اس ایج کو ٹرائی کرتے ہیں کہ کیا اس ایج کو ہم پھینک سکتے ہیں یا نہیں. ناظرین جب ہم بکٹ الگورتھم لگائیں گے اس ایج کو ریموو کرنے کے بعد تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ تو ایک برج ایج تھی, ہم اس کو نہیں پھینک سکتے, اس کو واپس ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس ایج کو پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بکٹ الگورتھم جب ہم اپلائی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس ایج کو ریموو کرنے کے بعد بھی گراف کنیکٹڈ تھا, اس کو ہم پھینک سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو ہم نے پھینک دیا, دیکھیں اس کے بعد اس ایج کو ہم ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کو ہم نہیں, یہ ایک برج ایج تھی, پھر اس کو ہم واپس ڈال دیتے ہیں, پھر ہم اس ایج کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہر ایج پہ ہمیں یہ باری باری یہ آپریشن کرنا پڑے گا کہ ایج کو ہم ہٹاتے ہیں, بکٹ الگورتھم کو اپلائی کرتے ہیں, اگر گراف ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس ایج کو واپس ڈال دیتے ہیں, اگر گراف ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا تو پھر اس ایج کو واپس نہیں ڈالتے. تو ناظرین دیکھیں اس کو جب ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اس پروسیس کو تو آپ کے سامنے اسپیننگ ٹری, یہ آپ کے سامنے اسپیننگ ٹری آ جاتا ہے. دیکھیں اس کے اندر ناظرین کوئی سائیکلز نہیں ہیں. کومل آپ نے کہا تھا نا کہ اسپیننگ ٹری کے اندر سائیکلز نہیں ہونی چاہیے, ٹری کے اندر سائیکلز. اس میں جو ورٹیسز کی تعداد ہے اور جو ایجز کی تعداد ہے وہ بھی آپ نے جو کہا تھا کہ نمبر آف ایجز کی تعداد ایگزیکٹلی p-1 کے برابر ہونی چاہیے, جبکہ p جو ہے وہ نمبر آف ورٹیسز ہے. تو دس از اے اسپیننگ ٹری آف دا اوریجنل گراف. تو یہ تو ہمارا طریقہ تھا کٹنگ ایجز کے ذریعے سے نکالنے کا. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کی کمپلیکسٹی کے بارے میں کومل ذرا آپ بھی سوچئے. ناظرین میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اس کے بارے میں ذرا سوچیں کہ کٹنگ ایجز کے طریقے سے اسپیننگ ٹری کسی گراف کا نکالنا کتنا ایکسپینسو ہوگا. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ریموو این ایج سو دیٹ دا گراف از ناٹ ڈسکنیکٹڈ. ایچ ٹائم یو نیڈ ٹو اپلائی دا بکٹ الگورتھم ٹو چیک اف دا گراف از ڈسکنیکٹڈ. دا بکٹ الگورتھم از اپلائڈ ایز مینی ٹائمز ایز دا نمبر آف ایجز ان دا گراف. تو اب آپ ناظرین خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایجز کیوں ہیں تو آپ کو بکٹ الگورتھم جس کی کمپلیکسٹی پی ملٹیپلائڈ بائی کیو ہے یا پی کیوب ہے, اتنی دفعہ آپ کو وہ اپلائی کرنا پڑے گا. یہ آپ کی اسپیننگ ٹری بنانے کی کمپلیکسٹی ہوگی. اگر بکٹ الگورتھم کا کوئی فاسٹر ورژن آپ کو مل جاتا ہے تو یہ کمپلیکسٹی بھی ساتھ ہی کم ہو جائے گی. اب ہم دوسرے طریقے پہ آتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے گرو کرتے ہیں ایجز کو. ناظرین ہم یہ کرتے ہیں کہ ایجز اب ہم ڈالنا شروع کرتے ہیں گراف کے اندر. تو اس میں آپ دیکھیں ہم پہلے یہ ایج ڈالتے ہیں. شروع میں جب ایجز ڈالیں گے تو پھر ظاہر سائیکل بننے کا سوال نہیں ہے, لیکن ہمیں ٹیسٹ تو کرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ دیکھیں اس سے بھی سائیکل نہیں بنا. اب ہم یہ والی ایج ڈال سکتے ہیں, اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ وہ ایجز ڈالیں جو اسپیننگ ٹری ساتھ ساتھ بنتا. ہو سکتا ہے کہ اس میں اسپیننگ فارسٹ بننا شروع ہو جائے, کچھ اسپیننگ ٹری ادھر سے گرو کر رہا ہو, کچھ اسپیننگ ٹری اس سائڈ پر سے گرو کر رہا ہو. یہ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ چھوٹا سا اسپیننگ ٹری بن گیا ہے, یہاں پر ایک چھوٹا سا اسپیننگ ٹری بن گیا ہے, یہاں پر ایک چھوٹا سا اسپیننگ ٹری بن گیا. آہستہ آہستہ یہ بنتے جا رہے ہیں اور ہر دفعہ ہم جب بھی ایک ایج ڈالتے ہیں تو ہمیں ٹیسٹ یہ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی سائیکل کریٹ نہ ہو جائے, اور وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بکٹ الگورتھم ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ کوئی سائیکل. یہ مسئلہ ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں کہ بکٹ الگورتھم کے ذریعے ہم کس طرح چیک کریں کہ کیا گراف سائیکلک ہے یا نہیں. تو ناظرین یہ اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم نے, یہ آپ کو ایک پینورامک پکچر نظر آ رہی ہے کہ ہم ایجز ڈالتے جا رہے ہیں. یہاں تک تو مسئلہ کوئی نہیں ہوا, کوئی بھی ایج جو تھی وہ سائیکل کریٹ نہیں کر رہی تھی. یہاں پر جب اب آپ اور ایجز ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے سائیکل کریٹ ہو جائے. یہ فائنل شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے اسپیننگ ٹری کی. غالباً یہاں پر ایک ایج اور ڈالنی ہوگی ابھی ہمیں, میں ریڈ سے دکھا دوں, ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ ایج جب ہم ٹیسٹ کریں گے تو اس سے بھی سائیکل کریٹ نہیں ہوگا. اب جب یہ والی ایجز ٹیسٹ کریں گے, یہ میں آپ کو بلو سے دکھاتا ہوں, ابھی ان کو ٹیسٹ کرنا باقی ہے. جب یہ ایج ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سائیکل کریٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب اس ایج کو ہم نہیں ڈالیں گے, اس کو ہم شامل نہیں کریں گے اس پہ. جب یہ والی ایج ڈالیں گے تو بھی پتہ چلے گا کہ سائیکل کریٹ ہو گیا. تو اس طرح سے ہم آپ کا اسپیننگ ٹری بنا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ دیکھیے ناظرین کے گروئنگ ایجز کا جو طریقہ ہم نے ڈسکرائب کیا, اس میں ہم انسرٹ کرتے جاتے ہیں ایجز کو اور ٹیسٹ یہ کرتے ہیں کہ کوئی سائیکل کریٹ نہیں ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ بکٹ الگورتھم آپ کو
کتنی دفعہ اپلائی کرنا پڑے گا، جتنی بھی ایجز ہوں گی گراف کی باری باری ان ایجز کو ڈال کے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ کوئی سائیکل تو کریٹ نہیں ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ یہ گروئنگ ایجز کے طریقے سے بھی آپ ایک اسپیننگ ٹری بنا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون سا بہتر طریقہ ہے، گروئنگ ایجز والا یا کٹنگ ایجز والا؟ تو کومل، یہ آپ نے سوال جو پوچھا میں ناظرین کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا. ناظرین، آپ اس سوال کو دو طرح سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ یہ ایزیوم کریں کہ جو گراف جی ہے اس میں نمبر آف ایجز کی تعداد بہت تھوڑی ہے، P-1 سے تو زیادہ ہوگی، ورنہ تو وہ اگر P-1 ہے تو وہ تو اسپیننگ ٹری ہے. تو اگر نمبر آف ایجز کی تعداد P-1 سے بہت کم زیادہ ہے تو اس صورتحال میں کون سا طریقہ آپ کے خیال میں بہتر ہوگا؟ اگر نمبر آف ایجز کمپلیٹلی کنیکٹڈ کی صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس میں کون سا، یہ ذرا سوچنے کی کوشش کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو بڑے مزیدار جواب اس میں ملنے کی کوئی صورت بن جائے. ہم آگے چلتے ہیں. یہ ناظرین ایک بہت ایفیشینٹ طریقہ ہے، اور یہ میں چاہ رہا تھا کہ ان سوالوں کے، یہ جو کومل نے پوچھا تھا، اس سوال کا جواب پوسٹ پون کر دیا جائے اس وقت تک جب تک ہم یہ نیا الگوریتھم، جو لاسٹ الگوریتھم ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اسپیننگ ٹری نکالنے کا، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے اس سوال کی طرف آئیے گا. تو یہاں پر ہم یہ کر رہے ہیں، میں یہ ڈسکرائب کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ملتا جلتا ہے اس طریقے سے جو گروئنگ ایجز والا ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور گروئنگ ایجز میں ہم یہ کرتے تھے کہ ایک ایج کو ڈالتے تھے، لیکن ساتھ ہی ہم یہ چیک کرتے تھے کہ سائیکل کریٹ ہوا ہے یا نہیں. جی ٹھیک ہے. یہاں پر ناظرین دیکھیے گا کہ ہم یہاں پر بھی ایجز کو گرو کر رہے ہیں، ہم ایجز کو ڈال رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہم سائیکل ٹیسٹ نہیں کر رہے. اب وہ سائیکل ٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے وہ ہم کومل سے پوچھیں گے، آپ سے بھی پوچھیں گے، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم چلتے کس طریقے سے ہیں. بکٹ الگوریتھم چل رہا ہے، آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے. بکٹ الگوریتھم جب چل رہا ہے تو ہم نے کسی خاص وجہ کے بغیر اس ایج کو سلیکٹ کر لیا. یہ والی ایج ہم نے سلیکٹ کر دی جو بکٹ سے باہر نکل رہی تھی، اور اب بی بھی بکٹ کے اندر آ گیا. اس ایج کی وجہ سے، یہ جو ریڈ ایج تھی، اس ایج کی وجہ سے ہم نے بی ورٹیکس کو سلیکٹ کیا. اس کے بعد جو ایجز باہر نکل رہی تھیں ان میں ہم نے ہو سکتا ہے اس ایج کی وجہ سے سلیکٹ کیا ہو اور سی بھی بکٹ کے اندر آ گیا ہو، اور اس ایج کی وجہ سے سلیکٹ کیا ہو اور ڈی بھی اندر آ گیا ہو، جیسا کہ آپ کو اس گراف سے نظر آ رہا ہے. تو ناظرین، ہم ان ایجز پر توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم ان ایجز میں انٹرسٹڈ ہیں، ہم ان ایجز سے ایکسائٹڈ ہیں جو ایجز بکٹ سے باہر نکل رہی ہیں. اور خاص طور پہ جب ایک نیا ورٹیکس بکٹ میں آتا ہے تو وہ ایک ایسی ایج کی وجہ سے آتا ہے جس کا ایک سرا بکٹ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا بکٹ کے باہر ہوتا ہے. تو جب بھی ایک نیا ورٹیکس ہم ڈسکور کرتے ہیں، وی ورٹیکس ڈسکور کرتے ہیں، تو وہ ایک یو ورٹیکس کی وجہ سے ہوتا ہے جو یو ورٹیکس بکٹ کے اندر ہوتا ہے، وی ورٹیکس بکٹ کے باہر ہوتا ہے، اور یو وی ایج بکٹ کو کراس کر رہی ہوتی ہے. تو ناظرین، یہ جو سلیکٹنگ ایجز کا طریقہ ہے منیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کا، منیمم اسپیننگ ٹری بھی ہم اس طریقے سے نکال سکیں گے بعد میں، آپ دیکھیے گا. اس میں ہم ان ایجز کو شامل کرتے جاتے ہیں اسپیننگ ٹری کے اندر جن کی وجہ سے کوئی ورٹیکس ڈسکور ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، پہلے اے بی والی ایج ہم شامل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اے بی کی وجہ سے بی ورٹیکس بکٹ کے اندر گیا. اس کے بعد بی سی والی ایج ہم بکٹ میں، بی اور سی والی ایج جو ہے اس کی وجہ سے سی ورٹیکس بکٹ میں گیا، تو بی اور سی والی ایج کو ہم شامل کر لیتے ہیں اسپیننگ ٹری کے اندر. اس کے بعد اسی طرح ڈی اور ای والی ایج کو ہم شامل کر لیتے ہیں. تو کومل، مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر ہمیں ہم ایجز تو ڈالتے جا رہے ہیں، وہ والی ایجز ہم اسپیننگ ٹری میں شامل کرتے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے کوئی ورٹیکس ڈسکور ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی ملتا جلتا ہے اسی طریقے سے جو ابھی ہم نے ڈسکور کیا تھا، جو ڈسکرائب بھی کیا تھا، ڈسکور بھی کیا تھا، گروئنگ ایجز والا، جس میں ہم ایجز باری باری ڈالتے تھے. وہاں پہ صرف یہ فرق تھا کہ ہم آنکھیں بند کر کے ایک ایج کو لاتے تھے اور اس کو ڈالتے تھے، اور پھر یہ ٹیسٹ کرتے تھے کہ کیا سائیکل فارم ہوا یا نہیں. یہاں پر ہم آنکھیں بند کر کے نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر کیا آپ کے خیال میں سائیکل ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اس کیس میں ہمیں سائیکل ٹیسٹ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم کوئی بھی وہ ایج نہیں لے رہے جو کہ ان ورٹیسز کے درمیان ہو جو آلریڈی بکٹ کے اندر ہو. اس سے سائیکل کریٹ ہونے کا چانس نہیں ہے.
تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک ورٹیکس جب ڈسکور کرتے ہیں تو وہ کسی ایک ایسی ایج کی وجہ سے ڈسکور کرتے ہیں جس کا ایک سرا بکٹ کے اندر ہے اور ایک سرا بکٹ کے باہر ہے. جی. تو جب ہم کوئی ایسی ایج سلیکٹ کر رہے ہوں گے جس کا ایک سرا بکٹ کے اندر ہے اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اور ایک سرا بکٹ کے باہر ہے, تو اس ایج کی وجہ سے کبھی سائیکل کریٹ نہیں ہوگا. جی. سائیکل کریٹ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کوئی ایک ایسی ایج اسپیننگ ٹری میں ڈالنے کی کوشش کریں جس کے دونوں سرے بکٹ کے اندر ہیں. تو ناظرین یہ ہم سائیکل ٹیسٹ اگر ہم نہیں کرنا پڑتا ہم کو تو ہم کیوں اتنا خوش ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیں آپ کے گروئنگ ایجز جب ہم کر رہے تھے تو اس وقت جب بھی ہم کوئی ایج ڈالتے تھے ہمیں سائیکل کا ٹیسٹ کرنا پڑتا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر ایج کے کورسپونڈنگ آپ کو بکٹ الگورتھم اتنی دفعہ اپلائی کرنا پڑتا تھا جتنی ایجز ہیں گراف کے اندر. تو یہاں پہ جب سائیکل ٹیسٹ ختم ہو گیا تو اس وجہ سے ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں, اتنا اچھل رہے ہیں کہ اب یہاں پر ہمیں ہر دفعہ بکٹ الگورتھم اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بکٹ الگورتھم کے اندر جا کر ہی ایک چھوٹا سا چینج کر سکتے ہیں, اور کومل وہ آپ نے سوچنا ہے کہ وہ کیا چینج ہوگا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بکٹ الگورتھم کو صرف ایک دفعہ اپلائی کر کے آپ ایک اسپیننگ ٹری بنا سکتے ہیں. اور وہ چینج کیا ہوگا؟ چینج کوئی زیادہ نہیں ہوگا, آپ نے صرف دھیان رکھنا ہے, ریکارڈ کرنا ہے اس ایج کا جس کی وجہ سے کوئی نیا ورٹیکس ڈسکور ہو رہا ہے. تو کومل آپ یہ مجھے بتائیے, اور ناظرین آپ بھی ذرا سوچئے کہ بکٹ الگورتھم کا کوڈ آپ کے سامنے ہے, اس میں ہم کیا چینج کریں کہ ہمارے پاس ایک اسپیننگ ٹری بھی آ جائے. اور یہ پہلا کام ہوگا جو بکٹ الگورتھم ایک یوزفل کام کر رہا ہوگا کہ اس کی آؤٹ پٹ, یہ تو ہم بکٹ الگورتھم کو یہ چیز بلیک باکس کے طور پہ ہم برج ایج نکالنے کے لیے بھی استعمال کر چکے ہیں, سائیکل نکالنے کے لیے بھی استعمال کر چکے ہیں, کنیکٹڈ ہے گراف یا نہیں یہ, لیکن اب بکٹ الگورتھم کے اندر ہم ایک چینج کر رہے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ جو ہم بنا رہے ہیں وہ ایک اسپیننگ ٹری ملنا چاہیے. ہمیں بکٹ الگورتھم کی آؤٹ پٹ اسپیننگ ٹری ملنا چاہیے. اس سے پہلے بکٹ الگورتھم کی آؤٹ پٹ صرف بکٹ ہوتی تھی, اس میں سارے ورٹیسز پڑے ہوئے ہوتے تھے. اب بکٹ الگورتھم کی آؤٹ پٹ ایک اسپیننگ ٹری ہے جو ہمیں اس کی آؤٹ پٹ کے طور پہ مل رہا ہے. تو کومل آپ یہ بتائیے کہ اب ہمیں بکٹ الگورتھم کے اندر کیا چینج کرنا چاہیے؟ اس الگورتھم جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی تھرڈ سٹیپ میں ہمیں یہ ماڈیفیکیشن کرنی پڑے گی کہ سلیکٹ این ایج کنیکٹنگ وی ان دا بکٹ ود یو ناٹ ان دا بکٹ. نہیں, الٹا کہہ دیا آپ نے کہ جب ورٹیکس وی بکٹ میں جائے گا تو وہ ورٹیکس وی جائے گا بیکاز آف این ایج یو وی, جی, جبکہ یو بکٹ کے اندر ہے اور وی نہیں ہے. ہاں, تو وی بکٹ کے باہر تھا, اور یہ یو وی ایج جو تھی یہ آپ اسپیننگ ٹری کا حصہ ہوگی. اور جیسا کہ ناظرین میں نے آپ سے کہا, اور یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بھی مزید سوچیے گا کہ یہ سمپل سا چینج, یہ سمپل سا خیال رکھنا ہے, ریکارڈ کرنے والی بات ہے, چینج بھی ہم نے کچھ نہیں کیا, کہ اس ایج کو ہم ریکارڈ کر لیں جو ایک نئے ورٹیکس کو ڈسکور کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہے. اور اس طریقے سے جو گارنٹی ہمیں مل رہی ہے, جو ایشورنس ہمیں مل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس طرح کی ایجز کو ڈالنے سے اسپیننگ ٹری تو بن جائے گا لیکن کبھی سائیکل کریٹ نہیں ہوگا. تو یہ آپ ناظرین ذرا دیکھیے گا کہ یہ ایسا کیوں ہے. اور جب گروئنگ ایجز کا ہم نے الگورتھم استعمال کیا تھا یا ڈسکور کیا تھا تو وہاں پر یہ ایشورنس کیوں نہیں تھی, اور چونکہ یہ ایشورنس نہیں تھی اس وجہ سے ہمیں بکٹ الگورتھم بار بار لگانے کی ضرورت پیش آئی تھی, یہ چیک کرنے کے لیے کہ نئی ایج جو ہم ڈال رہے ہیں اس سے کوئی سائیکل کریٹ تو نہیں ہو جاتا. تو ناظرین یہ دیکھیے کہ اسپیننگ ٹری نکالنے کے ہم نے 2-3 طریقے ڈسکس کیے, کٹنگ ایجز, گروئنگ ایجز اور سلیکٹنگ ایجز ان دا بکٹ الگورتھم. اور یہاں پہ ہمیں بکٹ الگورتھم صرف ایک دفعہ اپلائی کرنے کی ضرورت پیش آئی. اب آپ ناظرین یہ دیکھیے کہ ایک گیون گراف کے مختلف اسپیننگ ٹری ہو سکتے ہیں. کومل کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک گراف کا صرف ایک ہی یونیک اسپیننگ ٹری ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے گا, گراف بنانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس مختلف چوائسیز ہوتی ہیں, آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کون سی نان برج ایج کو ریموو کریں تو اسپیننگ ٹری بن جائے. تو اس فلیکسیبلٹی کی وجہ سے آپ کے پاس یہ ایک کمپلیکیشن بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ کمپلیکیشن کیسے ہے؟ یہ ایک فلیکسیبلٹی کی وجہ سے یہ آپ کے پاس بے تحاشا اسپیننگ ٹری بن جاتے ہیں. آپ کے سامنے 2 اسپیننگ ٹری میں نے دکھائے ہوئے. ان 2 اسپیننگ ٹریز میں سے ایک اسپیننگ ٹری ایسا ہے جو ہم نے کٹنگ ایجز سے بنایا تھا, ایک اسپیننگ ٹری ایسا ہے جو ہم نے گروئنگ ایجز سے بنایا تھا. آپ کو ایک اور بھی میں اسپیننگ ٹری دکھا دیتا ہوں. یہ ایک اور اسپیننگ ٹری ہے, اور کومل اس اسپیننگ ٹری کو دیکھ کر آپ
جو ہم نے مختلف گرافس ڈسکس کیے تھے، اسپیشل گرافس جو ڈسکس کیے تھے، آپ کچھ کہہ سکتی ہیں کہ یہ اسپیننگ ٹری تو ہے ہی، لیکن یہ ساتھ کے ساتھ ایک لائن گراف بھی ہے. یہ ایک لائن گراف بھی ہے کہ اس کے 2 ورٹیسز ایسے ہیں جن کی ڈگری 1 ہے اور باقی سارے ورٹیسز ایسے ہیں جن کی ڈگری 2 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گراف کے بے تحاشا اسپیننگ ٹری ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے، یہ بہت ممکن ہے کہ اس گراف کا ایک ایسا اسپیننگ ٹری بھی ہو جو کہ لائن گراف، لیکن یہ سب گرافس میں ممکن نہیں ہوگا. تو ناظرین، اب ہم دوبارہ سے وہ جو الگوریتھمس ہم نے ڈسکس کیے تھے، کچھ ڈیفینیشنز ڈسکس کی تھیں. مثال کے طور پہ ہاؤ کین وی فائنڈ آ نان برج ایج، ہاؤ کین وی فائنڈ آ برج ایج، ہاؤ کین وی فائنڈ اف گراف از سائیکلک، ہاؤ کین وی فائنڈ اف اے گراف از ٹری. ان کو دوبارہ سے ذرا ریوزٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اسپیننگ ٹری کی جو ایک نیا کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسپیننگ ٹری نکالنے کا ایک بڑا ایفیشینٹ طریقہ ہم نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکور کیا تھا، سلیکٹنگ ایجز ان دا بکٹ، جو لاسٹ طریقہ تھا جس میں بکٹ الگوریتھم کو صرف ایک دفعہ اپلائی کرنے سے آپ کے پاس ایک اسپیننگ ٹری نکل آتا ہے، مل جاتا ہے آپ کو. تو وہ ایک بہت ایفیشینٹ طریقہ. اس سارے سینیریو کے بعد ہمیں تھوڑا سا ریوزٹ کرنا چاہیے کہ جو ہم نے طریقے ڈسکس کیے تھے، جو ہم نے الگوریتھمز آپ کے ساتھ ڈیزائن کیے تھے. مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی برج ایج ہے یا نہیں، کیا کسی گیون گراف میں، انڈائریکٹڈ گراف میں کوئی نان برج ایج ہے کہ نہیں. تو کومل، اب آپ بتائیے مجھے کہ اسپیننگ ٹری نکالنے کا جو کانسیپٹ کا، جس کا برج ایجز سے کوئی ڈائریکٹلی تعلق تو نہیں بنتا، لیکن اب ہم زیادہ ایفیشینٹلی یہ 2 سوال آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ نان برج ایج ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا نا، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی برج ایج ہے کسی گراف میں یا نہیں. تو اسپیننگ ٹری نکالنے کی ایکسپرٹیز جو ہمارے پاس اس وقت ہے، اس کے حوالے سے ہم کیسے یہ بتا سکتے ہیں کہ کسی گراف میں پرابلم یہ ہے کہ نان برج ایج ہے کسی گراف میں یا نہیں. ہم اسپیننگ ٹری اگر بنا لیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ جتنی ایجز ہوں گی وہ نان برج ایجز ہوں گی. ناظرین دیکھیں کہ یہ نان برج ایجز نکالنے کا اب ہمارے پاس کتنا ایفیشینٹ طریقہ آ گیا. ہم نے خود سے ڈسکور کیا آپ کے ساتھ کہ ہم پہلے اسپیننگ ٹری بنا لیں، اور اسپیننگ ٹری جب ہمارے پاس بن گیا، اب ہم یہ چیک کریں کہ کیا کوئی ایج بچ گئی ہے گراف میں یا نہیں. ہم ایزیوم کر رہے تھے کہ کنیکٹڈ گراف تھا، اگر کوئی ایج بچ گئی ہے تو وہ نان برج ایج. اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ نان برج ایجز تو آپ کو مل جائیں گی. پھر اس طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایک نان برج ایج کی آئیڈینٹیفیکیشن بڑی آسانی سے آپ ایک دفعہ بکٹ الگوریتھم لگا کے. کومل، مجھے یہ بتائیے، اور اس میں تھوڑا سوچنے کی ضرورت پڑے گی، اور ناظرین آپ بھی ذرا یہ سوچئے کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی گراف میں کہ کیا کوئی برج ایج ہے یا نہیں، کوئی برج ایج تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے کیا ہم اس کا ادر وے راؤنڈ طریقہ اختیار کر لیں؟ اور وہ ادر وے راؤنڈ طریقہ یہ ہے کہ ہم جو نان برج ایجز ہیں وہ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو ایجز ہوں گی وہ برج ایجز ہوں گی. نہیں، اس کیس میں یہ ادر وے راؤنڈ ورک نہیں کرے گا، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت پڑے گی. تو ناظرین یہ دیکھیے گا کہ یہ مسئلہ کتنا مزیدار ہے کہ نان برج ایجز تو ہم بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں، لیکن برج ایجز نکالنا صرف ایک دفعہ بکٹ الگوریتھم اپلائی کرنے کے بعد وہ ایک چیلنجنگ کام ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ اگر کسی طریقے سے جو سائیکلز ہیں گراف کے ان کو آپ کولیپس کر دیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک نوڈ بنا دیں، تو پھر جو باقی ایجز بچیں گی وہ ساری برج ایجز. لیکن یہ کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سوچنے کی مزید ضرورت پڑے گی. وہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. اب یہ 2 پرابلم جو آپس میں ملتے جلتے ہیں آپ کے سامنے سلائڈ پہ ہیں کہ ہاؤ کین وی فائنڈ اف اے گراف از سائیکلک اور ہاؤ کین وی فائنڈ اف اے گراف از اے ٹری. تو کومل، آپ یہ بتائیے کہ اب یہ اسپیننگ ٹری کی جو ہمارے پاس ایکسپرٹیز آ گئی ہے، اس کی بیسس پہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گراف جو ہے وہ ٹری ہے یا گراف جو ہے وہ سائیکلک ہے؟ اس کیس میں بھی اگر ہم اسپیننگ ٹری بنا لیں اور ہمیں جو اسپیننگ ٹری ملا ہے وہ اوریجنل گراف ہے، اس کے علاوہ کوئی ایج نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گراف جو ہے وہ ٹری گراف ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی ایج تھی تو اس کا مطلب وہ سائیکلک گراف تھا، جیسے ہم نے پہلے نان برج ایجز کے حوالے سے بات کی تھی. تو ناظرین دیکھیں کس طریقے سے ہم اپنا جو پرانے ہمارے الگوریتھمس تھے ان کو کس طرح سے ماڈیفائی کرتے جا رہے ہیں اپنی نئی ایکسپرٹیز کی روشنی میں، جو نئے کانسیپٹس ہم نے پڑھے ان کی روشنی میں. اب ہم ایک اور مزیدار کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں، اور وہ کانسیپٹ ہے اسپیننگ ٹری. تو آپ نے دیکھ لیا، اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں منیمم اسپیننگ ٹری. اور منیمم اسپیننگ ٹری جیسا کہ آپ نام سے ظاہر ہے،
اسپیننگ ٹری ہوتا ہے انڈائریکٹڈ اور انویٹڈ گراف کے حوالے سے، جبکہ منیمم اسپیننگ ٹری یا میکسیمم اسپیننگ ٹری ہوتا ہے کسی انڈائریکٹڈ مگر ویٹڈ گراف کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ایک ویٹڈ گراف ہے اور انڈائریکٹڈ گراف ہے، اور اس کا ایڈجسنسی میٹرکس میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں۔ اس کو ایڈجسنسی لسٹ کے ذریعے بھی آپ شو کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک ویٹڈ گراف ہے تو اب آپ دیکھیے کہ ایڈجسنسی میٹرکس کے اندر جو خانے بنے ہوئے ہیں، جو باکسز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ویٹ دیے ہوئے ہیں۔ ایک انفائنائٹ ویٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ ایج ایگزسٹ نہیں کرتی، ایک فائنائٹ ویٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ ایج ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو اب یہ جو آپ کے سامنے گراف ہے، یہ سائیکلک گراف ہے اور ویٹڈ گراف ہے، اس کو ہم ایک اسپیننگ ٹری میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسے اسپیننگ ٹری میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی ایج ویٹس کو اگر ہم سم کریں تو وہ منیمم ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم منیمم اسپیننگ ٹری نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کا سم منیمم ہونا چاہیے، اگر ہم میکسیمم اسپیننگ ٹری نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کا سم میکسیمم ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ایک گراف کے اسپیننگ ٹریز تو کافی سارے بن سکتے ہیں۔ ہمیں وہ والا اسپیننگ ٹری چاہیے جو منیمم اسپیننگ ٹری ہو۔ ہم ابھی فی الحال منیمم اسپیننگ ٹری کی بات کرتے ہیں، میکسیمم اسپیننگ ٹری کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ تو کومل، آپ اس میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ منیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کے کیا کیا ہمیں ماڈیفیکیشن کرنی پڑے گی بکٹ الگوریتم کے وہ تو اندر؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے پہلے مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ اگر ہم سارے اسپیننگ ٹریز کو لسٹ کر لیں، آپ نے مجھ سے، اور اس میں سے منیمم پک کر لیں تو، اور اس میں سے منیمم پک کر لیں، تو اس میں ہمیں کوئی الگوریتم ڈیزائن کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ ہم سمپلی وہ سارے اسپیننگ ٹریز پہلے لسٹ ڈاؤن کر دیں، اور وہاں سے ان کا ہر ایک کا مختلف ویٹ ہوگا، تمام ایجز کو سم کر دیں، ویٹس کو سم کر دیں۔ اس اسپیننگ ٹری کا سم کچھ ہوگا، اس کا کچھ اور ہوگا، اس کا کچھ اور ہوگا، اور اس میں سے منیمم۔ لیکن ناظرین، ہمیں گراف تھیوری میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں پچھلے چیپٹر میں کہ جو اسپیننگ ٹریز پاسبل ہو سکتے ہیں کسی گراف کے، کسی سائیکلک گراف کے، وہ ایکسپونینشلی، ان کا نمبر ایکسپونینشلی لارج ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ طریقہ تو فیزیبل نہیں ہوگا، ہمیں کوئی اور طریقہ ڈسکور کرنا پڑے گا منیمم اسپیننگ ٹری یا میکسیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کے لیے۔ ناظرین، اب میں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم منیمم اسپیننگ ٹری کیسے نکالیں گے، آپ کو میں ایک فیلنگ دینا چاہ رہا ہوں، آپ محسوس کر سکیں کہ منیمم اسپیننگ ٹری کس طرح کا ہوگا۔ آپ کے سامنے یہ ایک گراف ہے جس میں دو منیمم اسپیننگ ٹریز آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ دو منیمم اسپیننگ ٹری کا مطلب یہ ہے کہ ایک منیمم اسپیننگ ٹری کے اگر آپ ویٹس کو، ایج ویٹس کو سم کریں، آپ کے پاس ایک ویٹ آ جائے گا، وہ منیمم اسپیننگ ٹری کا ویٹ ہوگا۔ دوسرا منیمم اسپیننگ ٹری اس سے مختلف ہے، اس میں کچھ اور ایجز آ رہی ہیں، لیکن اس کا ویٹ بھی وہی ہے جو پہلے والے کا ہے۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ منیمم اسپیننگ ٹری بھی مختلف آ سکیں گراف کے اندر۔ آپ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کومل، لاسٹ ٹائم آپ نے یہ کلاس میں پوچھا تھا سوال کہ اگر تمام ایج ویٹس یونیک ہوں تو پھر تو یہ ممکن غالباً نہیں ہوگا کہ دو ڈسٹنکٹ منیمم اسپیننگ ٹری آ سکیں۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں بھی آپ سوچئے گا کہ کن صورتحال میں ویٹس کس طرح کے ہوں تو یونیک منیمم اسپیننگ ٹری آئے گا، اور کس طرح کے ویٹس ہوں کہ یونیک منیمم اسپیننگ ٹری نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ میں آپ کو میکسیمم اسپیننگ ٹری بھی دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بھی انفیکٹ دو ہیں اس گراف کے اندر، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے صرف دو شو کر رہا ہوں۔ اس میں اگر آپ ویٹس نکالیں تو ان کا ایج ویٹس میکسیمم ہوگا، اور دو میکسیمم اسپیننگ ٹریز ہیں، ان دونوں کا ویٹس ایگزیکٹلی برابر ہوگا۔ یہاں پر بھی وہ یونیکنیس کی بات ہو سکتی ہے کہ ایج ویٹس کس طرح کے ہوں کہ میکسیمم اسپیننگ ٹری یا منیمم اسپیننگ ٹری یونیک آ جائے۔ اب آپ ناظرین مجھے یہ بتائیے، آپ بھی سوچیے ناظرین، میں کومل سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اسپیننگ ٹری نکالنے کے ہم نے جو طریقے ڈسکس کیے تھے اس میں کٹنگ ایجز تھا، گروئنگ ایجز تھا، اور growing ماڈیفائڈ edges۔ بکٹ الگوریتم تو تھا۔ ان تینوں طریقوں کو آپ تھوڑا سا ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ماڈیفائی کریں گے کہ کٹنگ ایج کا جو اسپیننگ ٹری نکالنے کا طریقہ تھا وہ منیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کا طریقہ بن جائے، گروئنگ ایجز کا جو اسپیننگ ٹری نکالنے کا طریقہ تھا وہ منیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کا طریقہ بن جائے، اور سلیکٹنگ ایجز بکٹ الگوریتھم کے اندر ہی ہم ریکارڈ کرتے رہتے تھے، اس سے ہم اسپیننگ ٹری نکال لیتے تھے صرف ایک دفعہ بکٹ الگوریتھم اپلائی کر کے، بہت ایفیشینٹ طریقہ تھا، ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کو کیا ماڈیفائی کریں کہ وہ منیمم اسپیننگ ٹری کا طریقہ بن جائے، یہ میں ابھی ایک لمحے میں ہم یہ ڈسکور کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ میں ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ کٹنگ ایجز اور گروئنگ ایجز کا
جو منیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کا ہم طریقہ ابھی ڈسکور کرنے والے ہیں یا ڈسکس کرنے والے ہیں، اس کو کروشکول نے کسی زمانے میں ڈسکور کیا تھا، اور وہ کروشکول کے نام کے حوالے سے ہی یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ ایلابوریٹ ڈیٹا سٹرکچرز بھی آتے ہیں. ہم ان ڈیٹا سٹرکچرز کی فی الحال بات نہیں کر رہے، ہم بیسک آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے تھا. اسی طرح سلیکٹنگ ایجز بکٹ الگوریتھم کے اندر کیا چینجز کریں ہم کہ اسپیننگ ٹری کا طریقہ جو تھا وہ منیمم اسپیننگ ٹری کا طریقہ بن جائے. یہ جو بیسک آئیڈیا تھا یہ پرمز الگوریتھم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک سائنسدان پرمز نے اس کو ڈسکور کیا تھا. تو یہ جو مختلف الگوریتھمس ہیں ان کا آپس میں کیسے تعلق بنتا ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. کٹنگ ایجز کا ہم جو طریقہ ڈسکور کر رہے تھے، ہم کومل یہ کرتے تھے کہ ایک ایج کو کاٹتے تھے اور دیکھتے تھے کہ گراف ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو گیا. اب ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا گول یہ ہے، ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم منیمم اسپیننگ ٹری بنائیں. منیمم اسپیننگ ٹری بنانے کے لیے ہمیں کون سی والی ایجز سلیکٹ کرنی پڑیں گی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ ویٹ والی ایج کو پہلے کاٹ کے دیکھیں کہ گراف ڈسکنیکٹ ہوتا ہے یا نہیں. ہمیں پھینکنی چاہیے وہ ایجز جو زیادہ ویٹ کی ہیں، جی، اور ہمیں رکھنی چاہیے وہ ایجز جو کم ویٹ کی ہیں. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے سب سے موٹی ایج کو پکڑیں، سب سے زیادہ ویٹ والی ایج کو پکڑیں اور اس کو نکال کے کاٹ کے پھینکیں، اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. شرط یہ ہے کہ گراف کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے. جی. تو کومل اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جو سب سے موٹی ایج ہے 1000 اس کا ویٹ ہو سکتا ہے، 10000 اس کا ویٹ ہو سکتا ہے، اس کو ہم اگر ریموو کرنے لگیں تو پتہ چلے کہ وہ تو برج ایج ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہمیں اسے اسپیننگ ٹری میں رکھنا پڑے گا، چاہے وہ بہت موٹی ایج ہے اسے رکھنا پڑے گا. جی. تو ناظرین یہ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ برج ایج ہے تو پھر تو آپ کے پاس چارہ نہیں ہے، پھر تو کسی بھی اسپیننگ ٹری کا وہ ضرور حصہ ہوگی. اور یہاں سے آپ یہ اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں کہ تمام برج ایجز کسی گراف کی، چاہے ان کا ویٹ کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی اسپیننگ ٹری کا حصہ ضرور ہوں گی. تو ہم نے کیا کیا، ہم سارٹ کر لیں ایجز کو، جی، سارٹ کر کے پھر ریموو کرنا شروع کریں، اور موٹی سے شروع کریں. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارٹ کر لیں ایجز کو. یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. سب سے موٹی والی ایج کو پہلے ہم پھینکنے کی کوشش کریں، اور اس کو ہم نے پھینک دیا اس گراف میں. دیکھیں یہاں سے ہم ادھر گئے، اس کے بعد ہم نے اس کے بعد جو موٹی ایج تھی اس کو ہم نے پھینکنے کی کوشش کی اور ہم یہاں پہنچے. اس کے بعد اس کو بھی ہم نے پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر یہ والی ایج تھی، اس کو پھینکنے کی کوشش کی، اس کو بھی ہم نے پھینک دیا. پھر ہم اس ایج کو پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو میں ریڈ سے شو کر دیتا ہوں. اس کو ہم نہیں پھینک سکتے، اس کو ہمیں رکھنا پڑے گا. اس کو بھی ہم نہیں پھینک سکتے، ان کو ہمیں رکھنا پڑے گا. اس کے بعد پھر ہم اس ایج کو پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے بعد کی ہے، اور اس کو یا اس کو. تو ہم یہ آپ کے سامنے اسپیننگ ٹری بن جاتا ہے، اور یہ منیمم اسپیننگ ٹری. ناظرین یہ ایک گریڈی الگوریتھم ہے جو لوکل لیول پر ایک فیصلہ کرتا ہے کہ جو بھی میکسیمم ویٹ ایج ہے اس کو اٹھا کے پھینک دو اگر وہ گراف کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوکل لیول پہ فیصلہ کرتا ہے، لوکل لیول پہ گریڈی ہے، گریڈی الگوریتھم ہمیشہ لوکل لیول پہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک آپٹیمل آپ کو جواب ملتا ہے اور آپ کو منیمم اسپیننگ ٹری اس سے مل جاتا ہے. اس کا پروف کیا ہوگا یہ آپ سوچیے گا اس کے بارے میں. تو دوسرا طریقہ ناظرین جو ہو سکتا ہے، جو ہم نے اسپیننگ ٹری کا بھی ڈسکس کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم گرو کرتے تھے اسپیننگ ٹری کو. ہم ایجز کو ایک ایک کر کے ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر سٹیج پر یہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی سائیکل فارم نہ ہو گیا ہو. تو کومل آپ کے خیال میں ہم اب کن ایجز کو شامل کرنے کی کوشش کریں، کس آرڈر میں چلنے کی کوشش کریں؟ اب ہم سب سے کم ویٹ والی ایج کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے ایڈ ہونے سے کوئی سائیکل تو نہیں کریٹ ہو رہا. تو اس کا مطلب پہلے آپ نے یہ کہا تھا جب ہم کٹنگ ایجز کی بات کر رہے تھے کہ جو سب سے موٹی ایجز ہیں ان کو پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے کم ویٹ کی سب سے پتلی ایجز ہیں ان کو ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو گراف میں نظر آ رہا ہے، ہم سب سے کم ویٹ کی ایج کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سائیکل تو فارم نہیں ہو گیا. اس کے بعد کی جو ویٹ کی ایج ہے اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائیکل تو فارم نہیں ہو گیا، اور اس طریقے سے ہم چلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ تمام ایجز کنسیڈر ہو جاتی ہیں اور ہمارا منیمم اسپیننگ ٹری بن جاتا ہے. منیمم اسپیننگ ٹری آپ اس طریقے سے بنائیں، گروئنگ ایجز کے ذریعے سے بنائیں یا آپ کٹنگ ایجز کے ذریعے سے بنائیں، آپ کا جواب دونوں صورت حال میں ایک ہی آئے گا.
یہ بھی گریڈی طریقہ ہے جو لوکل لیول پہ آپریٹ کرتا ہے, اور جو کٹنگ ایجز کا طریقہ تھا وہ بھی ایک گریڈی طریقہ تھا جو کہ لوکل لیول پہ آپریٹ کرتا تھا. یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سمری ہے. ٹائم کمپلیکسٹی ہم نکالنا چاہ رہے ہیں کٹنگ ایجز یا گروئنگ ایجز کے حوالے سے, اور آبجیکٹیو ہمارا یہ تھا کہ ہم کسی انڈائریکٹڈ ویٹڈ گراف کا منیمم اسپیننگ ٹری نکالنا چاہ رہے تھے. تو کٹنگ ایجز کے حوالے سے ہم یہ کرتے ہیں کہ سارٹ دی ایجز ان اسینڈنگ آرڈر, تاکہ جو سب سے موٹی ایج ہے اس کو پہلے ریموو کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ نان برج ایج ہے تو ریموو کر دیں, اور اس کے بعد اگر وہ برج ایج ہے تو اس کو واپس اور پھر چلتے جائیں. اسی طرح سے گروئنگ ایجز کے حوالے سے ہم سارٹ دی ایجز ڈسینڈنگ آرڈر سے شروع کریں اور سب سے چھوٹی ایج کو پہلے ڈالنے کی کوشش کریں, اور ہم اس طرح سے چلتے چلے جائیں. تو یہ دو طریقے ہم نے ناظرین آپ کے سامنے ڈسکس کیے کہ کس طریقے سے ہم منیمم اسپیننگ ٹری دونوں کیسز میں نکال سکتے ہیں اور ایفیشینٹلی نکال سکتے ہیں. یہ تیسرا طریقہ جو ہے یہ سب سے انٹرسٹنگ ہے, اور اس میں ہم سلیکٹنگ ایجز کر رہے ہیں. بکٹ الگوریتھم کے اندر جا کے ہم کچھ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ ناظرین یہ سوچنے کی کوشش کریں, ہم نے ایک ورٹیکس بکٹ میں ڈالا. کومل آپ کے سامنے ہے یہ بکٹ, ناظرین آپ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ایک ورٹیکس بکٹ میں ڈالا. اب جو بکٹ الگوریتھم چل رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے چل رہا ہوتا ہے, وہ ان ایجز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی صرف ایک ورٹیکس بکٹ کے اندر ہے, وہ ان ایجز کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو بکٹ سے باہر نکل رہی ہیں, اور ان ایجز میں سے اگر ہم اسپیننگ ٹری بنانا چاہتے ہیں تو وہ کوئی سی ایک ایج سلیکٹ کر لیتا ہے جس کا ایک سرا بکٹ کے اندر ہوتا ہے, ایک سرا بکٹ کے باہر ہوتا ہے. منیمم اسپیننگ ٹری بناتے ہوئے ہم کیا کریں گے, کیا چیز مختلف کریں گے؟ منیمم اسپیننگ ٹری کرتے وقت ہم جتنی ایجز بکٹ سے باہر نکلی ہوں گی اس میں سے ہم منیمم سلیکٹ کر کے اس میں سے ڈسکور کریں گے ایک نیا ورٹیکس. تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اسپیننگ ٹری بناتے ہوئے تو ہم کوئی سی بھی ایج لے لیتے تھے جو بکٹ سے باہر نکل رہی ہوتی تھی. اب منیمم اسپیننگ ٹری بناتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ والی ایج لیں, بکٹ میں سے بہت ساری ایجز باہر نکل رہی ہیں, ہم وہ والی ایج کنسیڈر کریں جس کا ویٹ کم سے کم ہو. تو دیکھیے اس طریقے سے جو آپ کا بکٹ الگوریتھم تھا وہ کیسے موڈیفائی ہوگا. پہلے ہم نے اس کو موڈیفائی کیا تو وہ اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم بن گیا. اس کے بعد اب ہم نے اس کو موڈیفائی کیا تو وہ منیمم اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم بن گیا. یہ آپ کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ موقع ہے سوچنے کے لیے کہ بکٹ الگوریتھم میں کیا موڈیفیکیشن ہم کریں کہ وہ پہلے اسپیننگ ٹری بنا تھا اور اسپیننگ ٹری کے بعد وہ منیمم اسپیننگ ٹری بن گیا. یہ بھی ایک گریڈی الگوریتھم ہے, اس سے پہلے والے بھی گریڈی الگوریتھمس تھے. تو یہ میں آپ کے لیے ایک بڑا مزیدار پرابلم چھوڑتا ہوں, آپ اس کے بارے میں سوچیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجیے گا کہ بکٹ الگوریتھم میں ایک چھوٹا سا چینج ہم نے کرنا ہے, اس کی کمپلیکسٹی بھی وہی رہے گی جو پہلے تھی, صرف ایک چھوٹا سا چینج تقریباً وہی رہے گی جو پہلے تھی. وہ چھوٹا چینج کیا ہوگا, کہاں پہ ہوگا کہ ہم بکٹ الگوریتھم کو پہلے ہم نے اسپیننگ ٹری نکالنے کا الگوریتھم میں کنورٹ کیا, اور اب ہم اس کو ایک منیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کے الگوریتھم میں کنورٹ کریں گے. آپ کے سامنے بکٹ الگوریتھم ہے, اس میں دیکھیے کہ آپ کو کیا چینج کرنا پڑے گا کہ یہ ایک منیمم اسپیننگ ٹری بنانے کا الگوریتھم بن جائے. ناظرین یہ چیز ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے, لیکن اس کے بارے میں آپ سوچیے گا ضرور, آپ کے ذہن میں سوال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے جو پلاسٹر آف پیرس ہم نے ڈسکس کیا تھا وچ واز اے بکٹ الگوریتھم, اس کو ہم مولڈ کر سکتے ہیں ایک ایسے الگوریتھم میں جو بہت حد تک پرمز الگوریتھم سے ملتا جلتا ہے. اگرچہ پرمز کا الگوریتھم جو تھا وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ تھا, اس میں کافی ریفائنمنٹس موجود تھی, ہم وہ ریفائنمنٹس کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پہلے ہم اس کا جو کروڈر ورژن ہے وہ ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں نے آپ کو کافی بڑا چیلنج دے دیا, بڑا انٹرسٹنگ چیلنج دے دیا. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, آپ آسانی کے ساتھ اگر سوچیں اور ڈسکس کریں تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے. اشرف اقبال کو اجازت دیجیے, کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.